یہ تحریر فرمایا ہے کہ الٹے ہو کر سونے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ ایک حکم تو یہ ہے جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا۔ آپ نے کسی آدمی کو دیکھا تھا، وہ بالکل الٹا ہو کے سو رہا تھا، یعنی اس کا پیٹ بھی زمین کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور اس کا سینہ بھی زمین کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور سر اس میں سے ایک گال بھی زمین کے ساتھ، جیسے کبھی بچے سو جاتے ہیں تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور کروٹ پر سونے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دائیں کروٹ پر سوتے تھے، یعنی یہ کروٹ ہے دائیں اور اس کے بل سو جاتے تھے اور بائیں طرف کو اوپر رکھتے تھے۔ تو اسے منع کیا اور فرمایا میں نے جہنم میں لوگوں کو دیکھا ہے، جہنمی ایسے لیٹے ہوئے تھے۔ تو مشابہت جو اہل جہنم سے ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو بتائی۔ اس لیے بچوں کو خاص طور سے روکنا چاہیے کہ ایسے نہیں لیٹنا چاہیے، ایسے نہیں سونا چاہیے۔ بچپنے میں اگر سکھا دیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ عادت پڑ جاتی ہے، ڈیولپ ہو جاتی ہے اور بچے پھر پوری زندگی کے لیے اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے غفلت کی جائے اور بچے جوان ہو جائیں تو پھر بسا اوقات بہت مشکل پیش آ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس حکم کو سن لیں تو بھی ان کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کو عذر ہو، مثلاً وہ اپنی کروٹ پہ سو ہی نہیں سکتا، سر کا آپریشن ہو گیا، ہڈی کاٹ دی گئی یہاں سے، تو اب وہ جب بھی اپنے سر کو دائیں یا بائیں کسی کروٹ پہ رکھتا ہے تو سو نہیں سکتا۔ بوجھ جو نیچے سے تکیے کا ہے اور اوپر سے اس نے اسے رکھا ہوا اپنے سر کو ایسے، تو اس پریشر کی وجہ سے بیماری ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ تو جب کوئی عذر پیش آ جائے تو پھر شریعت اس حکم کو ساکت کر دیتی ہے اور لوگوں کو اجازت دیتی ہے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مثلا کوئی آدمی عمر بھر ایسے ہی سوتا رہا، تو اسے چاہیے کہ اپنی کوشش اور حد تک محنت کرے، اور محنت کر کے اپنے سونے کو دائیں کروٹ نیچے اور بائیں کروٹ اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائے۔ محنت کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، اپنے نفس کو قید میں رکھنا چاہیے، شریعت کی پابندیوں کو لگانا چاہیے، اور کوئی محنت کے باوجود اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے بھی اجازت۔